ایک نفل نماز میں کئی نیت کر سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ آپ کا کیا مقصد ہے پوچھنے کا، کہ نفل بھی ہو جائے، سنت بھی ہو جائے، تحیت المسجد بھی ہو جائے، تہجد، یہ نہیں ہو سکتا۔ وضو کا پانی جو آدمی کے اعضاء سے گرتا ہے اور کپڑے پہ گرے، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ حضور کا بچا ہوا پانی صحابہ لے کے چہرے پہ مل لیتے، تم کہتے ہو کپڑے پہ پلید ہو جاتے ہیں۔ تم پلید ہو تو پھر کپڑے پلید ہو جائیں۔ اگر شیعہ کوئی ہدیہ دے ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہو، ان سے دوستی رکھنا، ہدیہ لینا دینا نہ کریں تو اچھا ہے۔ رش کی وجہ سے زور لگا کے بوسے دینے کی ضرورت نہیں، اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے، تو زور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رش یا اشارہ کرو بوسے کے برابر ہے۔ بعض جو چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کہ لے لیں، کھائیں پئیں مزے کریں، بہتر یہی ہے، امیر ہو تو نہ لو، غریب ہو تو لے لو۔ کہتے جی کہ ہر عالم اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بھی غلطی ہے، فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو کافروں کا ہو، جیسے شیعہ ایک فرقہ ہے، خارجی ایک فرقے ہیں، حنفی یا شافی تو فرقہ نہیں ہے، وہ تو مذہب ہے، مذہب کا معنی راستہ ہے، وہ تو فرقہ ہے ہی نہیں۔ تمہیں جب اصل کا ہی شک ہے تو پھر ہر عالم جو جس استاد سے پڑھے گا صاحب باتیں اس کے گن گائے گا۔ بعض علماء ویڈیو سے تصویر بنانے کی اجازت دیتے ہیں، بہرحال سنا میں نے بھی ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ بلا ضرورت نہ بنائیں۔ ایک ہے ضرورت کہ دین کے لیے بنا رہے ہو، تبلیغ کے لیے بنا رہے ہو، دعوت کے لیے بنا رہے ہو، اللہ کے دین پہنچانے کے لیے بنا رہے ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ نہیں ایسے ویسے شوق سے بنا رہے ہو۔ فارمی مرغی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ آج کل تو بچے ہی فارمی ہیں، تو مرغی کا کیا کرو گے؟ تو پھر ہم بچوں کو پھینک دو گے؟ اب تو بچے میرے بھائی ٹیوب میں پیدا ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران طلاق ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینا گناہ ہے۔ ایک ہے کہ یہ ہے تو گناہ، لیکن نافذ ہو جائے گی طلاق۔ ہمارا ایک روزہ کم ہے، جب آپ کو پتہ ہے کم ہے تو پورا کرو۔ خود تو کہہ رہے ہو کہ کم ہے، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف زندہ مردہ کے لیے نہیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، باقی زندوں کے لیے خود کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرے بیٹے حفظ کرے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، اور جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ میں نے اپنی والد صاحب کی والدہ کا دودھ پیا ہے، میری شادی والد صاحب کی بہن کی بیٹی، وہ ہو سکتی ہے، کل ہی پوچھا تھا بتا دیا تھا۔ اس کا دودھ تو آپ نے نہیں پیا نا، نہ اس نے دودھ پیا، تم نے پیا۔ کہتے ہیں کہ 2000 ریال کی عمرے پہ ٹیکس ہے، اسی لیے ٹیکس ہے تاکہ جو لوگ عمرے پہ نہیں آئے وہ آ سکیں، جو آئے ہیں وہی بار بار آتے رہیں تو پھر 2000 بھریں، ورنہ کسی اور کو بھی تو موقع دیں نا۔ آپ کا کیا خیال ہے بڑے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ یعنی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، تو 1.5 ارب میں اگر 1.5 لاکھ آ جائے کتنی پرسنٹیج ہے؟ یہ تو 0% ہے۔ نماز میں اگر صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں بھول کر کے بجائے 3 سجدے ہو جائیں، 2 کے بجائے 3 سجدے، تو پھر ایک اور رکعت پڑھے۔
ہماری والدہ گم ہو گئی ہیں، اللہ کرے گا مل جائیں گی۔ دیکھیں جب بڑھاپا ہو اور اولاد بھی ان کو چھوڑ دے، ہاتھ نہ پکڑے، تو گم نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ واپس جائیں گے تو کہیں گے جی ہم نے ماں کو عمرہ کرا، بڑی خدمت کی ہے، ہاتھ ہی نہیں لگایا، گم ہو گئی بیچاری۔ ایسے عمرے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ماں نے بد دعا کر دی تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نور ٹی وی کوئی ہے جدے میں، اس پر جو آدمی ہے وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کرتا رہے، اللہ اس کو جائے خیر دے۔ ہم تو ناراض نہیں ہوتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جس عالم کے خلاف، جس جماعت کے خلاف، جس باتیں نہ ہوں نا، سمجھو وہ حق والا نہیں ہے۔ جو آدمی سب کو راضی کرے اس کو گالی کون دے گا؟ شیعہ کے ساتھ شیعہ ہے، سنی کے ساتھ سنی ہے، دیوبندی کے ساتھ دیوبندی ہے، بریلوی کے ساتھ بریلوی ہے، مقلد کے ساتھ مقلد ہے، غیر مقلد سے غیر، تو اس کے ساتھ کون گالیاں؟ اس کو کہے گا ماشاءاللہ بڑا ماشاءاللہ جی بڑے مرنجان آدمی ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے کہا تھا، میں نام نہیں لیتا، بڑی پرانی بات ہے، اس نے کہا جی ہمارے بزرگ جو ہے نا، جمعہ کے دن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے شیعہ بھی آتے ہیں، مرزائی بھی آتے ہیں، ہر مذہب کا آدمی ہمارے شیخ کے پیچھے آگے جمعہ پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شیخ بے ایمان ہے۔ وہ جناب آنکھیں لال ہو، کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور کے ساتھ تو ابو جہل نے نہیں پڑھی نماز، تمہارے امام کے پیچھے سارے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ جس کا مخالف ہی کوئی نہ ہو؟ وہ تو مذہب حق ہی نہیں ہوتا۔ سچی بات یہ ہے، میں کافی عرصے تک تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی سوچتا تھا کہ یہ بیچارے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور کوئی اختلافی مسئلہ بھی بیان نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ جماعت حق۔ جب میں نے سنا کہ ان کو تو مارتے ہیں، مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ، شکر ہے کہ حق جماعت۔ مار کھائے تو تب حق بنے گا۔ انبیاء نے کانٹوں پہ چلے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ انگاروں پہ چلے ہیں، تب دین آتا ہے۔ باتیں کرتا ہے، کرنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کرتے کرتے خود تھک جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری پاکستانی عورتیں جو ہیں ان سے بڑی بدبو آتی ہے، ان کو آپ صفائی کی تلقین کریں، تم نہیں کرتے ہو تو میں تمہاری بیوی کو کیوں کروں؟ نہیں مجھے سمجھاؤ، بیوی تیری گندی ہے، تنقین میں کروں یہاں؟ واہ بھائی واہ، اچھا کام میرے ذمہ لگا ہے، دے بیوی کی صفائی کرتا رہوں۔ کوئی شرم کرو، تم خود ان کو تلقین کرو۔ ظالمو، جب تم خود گندے ہو، تم دو دن بنیاد نہیں بدلتے، بدبو آتی ہے، تو عورت کیوں بدلے گی؟ تم صاف ستھرے رہو گے، عورت بھی صاف ستھری رہے گی۔ یہ گناہ تمہارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ استنجے کے بعد بھی پیشاب کے قطرے آئیں، بیٹھے رہیں، انتظار کریں۔ اگر بیماری ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ صفا مروہ کے بعد حلق نہیں کرایا، ایک جگہ سے تھوڑے بال کٹوائے، بالکل دم آئے گا۔ بال بھی کٹوائیں، دم بھی ادا کریں، خدام الحرم کو دے دیں لیکن دم دیں، پیسے نہ دیں۔ پاکستان سے آتے ہوئے عورت ایام میں تھی، گھر سے نیت عمرہ کی تھی، جہاد میں نیت نہیں، لیکن عمرہ کیا یا نہیں کیا پہلے یہ تو لکھو نا۔ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا افضل ہے، نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں۔ تین چکر لگا کے طواف چھوڑ دیا، بالکل گناہ ہے، طواف دوبارہ لوٹائے، استغفار بھی کرے۔ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو۔ سالانہ عشر ادا کرتا ہوں، ہر فصل پہ نہیں ادا کرتا۔ میرا بھائی ادا کیسے کرتے ہو؟ فصل ہوگا تو عشر نکالو گے نا، جب فصل ہوگا ہی نہیں تو عشر کیسے نکالو؟ یا سال کے بعد کیسے نکالو گے؟ فصل ہوئے ہر 6 مہینے کے بعد ایک، پھر 6 مہینے کے بعد ایک اور فصل ہو گیا،
تو پھر 2 دفعہ اسے نکالو گے. میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا، طواف کیا، صفا بھی کی، 2 رکعات بھی پڑھے، تہجد کی اذان پہ سر پہ کپڑا رکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی تمام شرعی اور غیر شرعی وسائل کے باوجود شادی نہیں کرتا، گناہ گار ہے. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک عورت گم ہو گئی ہے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے تلاش کریں. عمرے کے لیے طواف کیا تو انہوں نے طواف حج اسود بوسہ دیا، کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں اماموں کی تنخواہ کی بجائے زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں، زکوٰۃ میں تنخواہ نہیں دے سکتے. جو مسلمان کسی کافر کا مدد کر کے مسلمانوں سے جنگ کرے وہ بھی ان کا ساتھی ہے. تکبیر تحریمہ میں کانوں کے ہاتھ برابر ہوں. علی وارث کہنا صحیح ہے، کس کا وارث ہے یہ تو بتاؤ نا. ایک ایسا مکان جس میں جماعت پڑھی جاتی ہے بعد وہ اس کو مسجد کا حکم نہیں دے سکتے، ایک مصلی ہے کہ نماز پڑھتے ہو. کچھ لوگ اپنی لڑکیوں کا حق المال 2 لاکھ 3 لاکھ لکھتے ہیں، پھر خود کھا جاتے ہیں تو قیامت میں پکڑے جائیں گے. لکھا ہے تو لڑکی کو دو. ہم 28 دن کے پیکج پہ آئے ہیں، اگر 28 دن ایک جگہ ٹھہرنا ہے پھر تو آپ مسافر نہیں ہیں. اگر تقسیم ہے کبھی یہاں کبھی جدہ کبھی مدینہ کبھی واپس تو پھر مسافر ہیں. میرے 3 بچے ہیں، ایک بچہ معذور ہے، 2 ذہنی طور پر بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. عورتوں کو پیسوں پر بیچنا، پتہ نہیں کیا پیسے لے کے بیچنا حرام ہے. حرم کی نماز چھوڑ کے زیارتوں پہ جانا ناجائز ہے. خیر پور ٹامی والی سے اللہ پاک سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے. ہر طواف کے بعد 2 رکعات واجب ہیں، مکروہ اوقات ہو تو نہ پڑھیں. نفلی طواف ہو یا کوئی، اس کے لیے بھی استقبال و استلام ضروری ہے. آپ کی کتاب نقوش مصطفیٰ، میری کوئی کتاب نہیں ہے نقوش مصطفیٰ، اس پر میری نوٹ ہے بس. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے. عورتیں بھیج میں پھنس جاتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، بالکل حرام ہے. دور سے اشارہ کریں. میرے سر میں 1.5 سال ہو گئے ہیں، بوجھ ہوتا ہے. سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کرو. ایک آدمی گروپ کے ساتھ طائف جائے، سارا گروپ احرام باندھے رہے، کہ گروپ لیڈر احرام نہ باندھ، وہ چونکہ بار بار لے جاتا ہے نا اس لیے نہ باندھے، اس پہ دم نہیں آئے گا. میری بیوی کو 4 دن پہلے ماہواری آ گئی. ایک دن صرف داغ لگا، باقی کچھ نہیں تھا. اس نے گولیاں خون بند کرنے والی کھانی شروع کر دیں. 2 دن بعد پاک ہو گئی. عمر 43 سال ہے. بہرحال اگر اس کے بعد خون نہیں آیا تو ٹھیک ہے. مدینہ سے واپسی پہ ہمارے ایک حاجی نے غسل کیا، سارا صابن جسم پر لگایا، بعد میں شلوار پہن کے باہر نکل آیا. انہوں نے کہا کہ فوراً احرام پہنو، ابھی عمرہ کرنا ہے. کوئی ضروری نہیں، اسی وقت پہنے یا بعد میں پہنے. یہ تو نہیں کہ غسل کرنے کے بعد وہیں سے احرام پہن لے، کپڑے پہن لے بعد میں پہن لے.
عمرے کے دوران موزے پہننا ناجائز ہے، مجبوری ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز ہے، دم پڑتی ہے، صدقہ نہیں۔ اس نے تو پورے عمرے میں پہنے رکھے نا۔ بہرحال میرا بھائی بنگلور ضلع کے مفتی تھے، آئی ایم اے کے بارے میں نہیں جانتا آئی ایم اے کا کیا کاروبار تھا، اگر غلط تھا تو مفتی صاحب نے غلط فتویٰ دیا تو اللہ معاف کرے۔ جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں ان کے لیے سالانہ ختم قرآن کی محفل منانا بدعت ہے۔ روز قرآن پڑھ کے ثواب بخشو، سال کے بعد ایک دن محفل منانے کا کیا معنی ہے؟ یعنی تم نے دین کو بھی شارٹ کٹ کر دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ربیع الاول منا لو، ہفتے میں ایک دفعہ 11ویں کر لو، سال میں محرم میں ایک دفعہ ختم قرآن شریف کر لو، بس پکے مومن ہو گئے۔ یہ سب چیزیں بدعت ہیں اور ناجائز ہیں۔ عید میلاد النبی بدعت ہے۔ جہری قرات میں جب امام جہری قرات کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ امام جب پڑھے تم سنو، تم پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ اگر مکے سے ہو کے طائف جاتا ہے، عمرہ کہاں سے احرام؟ اگر وہ طائف کی نیت سے آیا ہے تو کوئی احرام کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پاکستان سے احرام باندھ کے پہلے عمرہ کرے پھر طائف جائے۔ عمرے کے اندر سب سے اہم چیز نیت، احرام اور طواف ہے۔ میں ایک دفعہ طائف گیا، وہاں سے میقات سے عمرہ کیا، اب میں کل پھر بھی جاؤ گے تو عمرہ تو کرنا پڑے گا۔ دوران طواف حتیم میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھے، طواف باطل ہو جائے گا۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے بھول گئے تو جب یاد آئے پڑھ لو۔ اگر مسجد میں داڑھی والے لوگ موجود ہیں اور روزانہ اس کو امام بناتے ہیں جس کی داڑھی نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے اس کے پیچھے نماز۔ اگر دم پڑ جائے، اپنے ملک چلا جائے، وہاں سے پیسے بھیج کے دم کرا دے۔ 2 طواف کے بعد اکٹھے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ مدینے میں کہتے ہیں ہمیں حضور کے بلاوے پہ آئے، غلط کہتے ہیں۔ تو حضور کو کس نے بلایا تھا جب آپ تشریف لائے تھے مکے سے؟ اللہ بلاتا ہے، نبی نہیں بلاتے ہیں۔ میرا بھائی جو کام بھی دین کے لیے کیا جائے وہ جائز ہے۔ کعبۃ اللہ کا فوٹو لینا بھی جائز ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں حرمین شریف پہن کے علماء، پتہ نہیں کس نے فتویٰ دیے تھے، مجھے نہیں پتہ، کتاب لے لو المحند المفند، اس میں لکھا ہوگا۔ احمد رضا نے آ کے کوئی فتاویٰ حاصل کیے تھے، تو جب مولانا خلیل احمد صاحب نے وضاحت کی تو علماء حرمین نے اس کے فتوے کو خارج کر دیا۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں 2 طرف سلام، 2 طرف بھی جائز ہے، 1 طرف بھی جائز ہے۔ یہاں جو تکبیر کہتے ہیں وہ آدھی ہے، آدھی بھی جائز ہے اور پوری بھی جائز ہے، پوری میں زیادہ ثواب ہے۔ عید کے بعد اگر عمرہ کرے تو پھر حج تمتع ہوگا۔ اگر دل میں کسی کے لیے حسد ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ حسد بڑی بری بیماری ہے۔ احتلام ہونا اگر بار بار ہو تو بیماری ہے۔ زمزم کا پانی قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے پئیں، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔
میں پارٹنرشپ پہ کاروبار کر رہا ہوں، دونوں فریقوں نے برابر پیسے لگائے ہیں، جو دوسرا فریق ہے وہ تنخواہ بھی پتہ نہیں دیتا ہے، وہ جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے، بس جھوٹ بول کے چیزیں بیچنا حرام ہے۔ زرد پگڑی باندھنا کیسے؟ جو مرضی ہے باندھو بھائی، آج کل تو رواج ہے نا، ہر پارٹی کی پگڑی الگ، رنگ ہی الگ، باقی جو مرضی آئے باندھو۔ حضور پاک نے نہیں باندھی ماں سوائے سفید کے، صرف فتح مکہ میں کالی پگڑی باندھی۔ میرا بھائی، ہم نے تو حرمین میں ہمیشہ الحمدللہ نماز پڑھی، یہاں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ حرم اہمیت رکھتا ہے یا باقی مسجدیں اہمیت رکھتی ہیں؟ میرا سسر فوت ہو گیا، جائیداد پوتوں کے نام کر دی، بیٹے بیٹیاں زندہ ہیں، بالکل حرام ہے۔ وہ پوتوں کے نام جائیداد نہیں ہوگی، واپس لوٹائیں، ان کے پہلے بیٹے بیٹیوں کو دیں۔ میں انگلینڈ میں رہتی ہوں، میری بیٹی باغی ہو گئی ہے، اسلام سے دور جاتے ہیں، اسی لیے تو حکم ہے نا کہ کافر ملک میں نہ رہو، یہی انجام ہوتا ہے نا۔ پھر بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ یعنی 1 تسبیح قل هو اللہ احد سورت پڑھ کے دعا مانگے، اللہ اس کو صراط مستقیم نصیب کرے۔ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے والے محمد بلال خان کو شہید کر دیا کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جن ظالموں نے ظلم کیا ہے ان سے اپنی قدرت سے بدلہ لے۔ بار گزارش یہ ہے کہ آپ نے روزے اگر مکے میں رکھے ہیں تو صدقہ فطر بھی مکے والا دیں گے، یہ نہیں کہ انڈیا والا حساب کریں گے۔ اقامت میں جب کہے قد قامت الصلاۃ کچھ نہ کہے، ورنہ بعض روایات میں اقامہ اللہ ادامہا۔ کسی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ احرام کی حالت میں عورت چہرے پہ نقاب نہ ڈالے بلکہ آگے کپڑا لٹکا دے۔ حافظ عبد الکریم صاحب داجل والے، اللہ مغفرت فرمائے، مجھے تو یاد نہیں کہ میرا کوئی کلاس فیلو تھا۔ چاندی کی انگوٹھی میں اگر پتھر میں کوئی پہنا جائے وہ جائز ہے۔ اگر عمرے میں مرد تھوڑے بال کٹوائے تو بالکل جائز نہیں ہے، سارے سر کے بال کٹنے چاہیے۔ ہم نے ایک عمرہ کیا، دوسرا 27 رمضان کا کیا، تیسرا عمرہ مدینہ منورہ سے آئے تو اب کیا، چوتھا طائف سے بالکل کریں نہ کریں نہ جائیں تو پھر عمرہ کرنا پڑے گا۔ طائف کے میقات سے گزرے تو احرام باندھنا پڑے گا۔ میری والدہ نے صفا دوڑ لی، بال نہیں کٹائے تھے کہ چہرے پہ پردہ ڈال دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عورت کو مدینہ منورہ روانگی سے قبل حید آ گیا، احرام باندھ لیا، ابھی ہوٹل میں ہے، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے، جب تک پاک نہ ہو ہوٹل میں بیٹھی رہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر بیوی بہن کے گھر گئی تو طلاق، حنفی مسلک میں جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ نہیں، لڑائی تو تم بہنوں اور بھائی کی تھی، تو عورت بیچاری کا کیا گناہ ہے کہ طلاق اس کو دینا شروع کر دی۔ دوران طواف درود شریف پڑھیں، جو بھی آتا ہے آپ کو پڑھتے رہیں۔ مجھے یاد آیا بعد میں کہ میرے طواف کے 6 چکر تھے، 6 چکر بھی اللہ کرے ہو جاتے ہیں۔ چنیوٹ سے سلام بھیجا ہے، اللہ خوش رکھے، اللہ ہدایت خیر دے، وعلیہم السلام۔
اگر کوئی بیوی کو کہے کہ طلاق دے دوں گا، وہ نہیں ہوتی، کہتے کہ میں تمہیں 10 روپے دوں گا تو اس کو مل جاتے ہیں، ایک گا گی سے نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے ایام حیض میں میقات سے احرام سے مدینے سے نیت کر لی، اب بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ پورا کرے۔ فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، چونکہ انسانوں سے پہلے زمین میں جن رہتے تھے، وہ فساد کیا تھا انہوں نے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو مار وہ تجربے کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ مخلوق بھی جا کے فساد کرے گی جیسے پہلے مخلوق نے فساد کیا۔ علم غیب نہیں تھا، علم غیب ہوتا کہتے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ نے آدم کو نام سکھلائے اور فرشتوں کو نہ سکھلایا۔ ہر بیٹا تو عالم نہیں بنتا نا، اللہ جس کو چاہیں عالم علم سکھائیں، جس کو چاہیں نہ سکھائیں۔ بارہ بجے سے پہلے جو جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے وہ اعلان ہے، وہ نماز کی اذان نہیں ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں پاکستان میں جا کے واپس کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کرا دینا۔ اگر عمرے کے لیے میقات پہ جائے، بغیر محرم کے میقات پہ نہ جائے عورت، آج کل کوئی اعتبار ہے؟ جو آدمی کسی کی باتیں چھپ کے سنتا ہے بہت گناہ گار۔ لا تجسسوا، اللہ کا حکم ہے۔ طائف کیا ہے بغیر احرام کے آگے، تو اب دوبارہ طائف چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، غلطی معاف ہو جائے گی۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران کیا غلطی کی ہے، جب تک غلطی کی وضاحت نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیرانہ سے احرام باندھنا بالکل ٹھیک ہے، حضور نے خود احرام باندھ کے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور کی خدمت میں ہدیہ دیں بالکل ٹھیک ہے۔ عورت کو نماز میں سجدے کے لیے پیشانی سے کپڑا ہاں بالکل ہٹانا چاہیے۔ میں 2 کزن سے پیار کرتا ہوں اور دونوں سے شادی کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ دونوں آپ کو بالکل الو بنا دیں گی، فکر نہ کرو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ پیار کی باتیں الگ ہیں، جب شمار ہوتا ہے نا پھر پتہ لگتا ہے کہ گنتی کتنا ہے۔ بڑوں اور چھوٹوں کا جنازہ اکٹھے پڑھا جاتا ہے، دعائی اکٹھے ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا۔ اللہ کے نبی نے دعائی تو اکٹھی بتلائی ہے۔ مجھے کچھ پیسے ملے ہیں، چاہے پاکستان میں دو، یہاں غریبوں کو تقسیم کر دو، یا کسی مدرسے دینی مدرسے میں جا کے دے دو۔ اولاد کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ 7 طواف نہیں، 7 چکر کا 1 طواف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 100 مرتبہ درود 100 آدمیوں سے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مسئلہ ہے۔ غار ہیرا پہ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما،
یا اللہ پوری دنیا میں دین کے مساجد ہیں، مراکز ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، علب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه